اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حب اتصال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بے حد کرم اور اسی کے فضل سے آج ماہ ذی القعدہ کی 3 تاریخ اور جون کی بھی آج 3 تاریخ ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایام حج کے خوب رب العالمین رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اگلے سال بلکہ ہر سال رب العالمین حج مقبول کی سعادتیں نصیب فرمائیں. ہجرت کے 5ویں سال کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں. تفصیلاً غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں میں سے ایک عمر بن عبد کی لاش کو پچھاڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر آپ نے یہ جواب دیا کہ میں اس کی ذرا اس لیے لے کر نہیں آیا کہ وہ برہنہ ہو چکا تھا. اور پھر اس کے بعد اسی عمر بن عبد کے ساتھ ایک بدبخت اور بھی مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھا تھا. اس کا نام نوفل تھا. وہ بھی مسلمانوں پر بڑا ہی غصہ ہوا اور اس نے اپنے غصے کی کیفیت کو اس انداز میں نکالنے کی کوشش کی کہ وہ کہنے لگا کہ میرے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا ہے. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہ جیسے ہی خندق کو پار کرنے لگا جو کھائی بنی ہوئی تھی اس کے سواری کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ کھائی میں جا کر گر گیا. اور ایک تاریخ کی کتاب کے اندر ایک نقل یعنی ایک واقعہ کچھ اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ جب اس نے اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کی خندق کو تو سامنے اس کا مقابلہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی نے مل کر اس پر ایسا اچانک وار کیا کہ وہ اسی لمحے جو ہے وہ جہنم نصیب ہو چکا تھا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ اسی غزوہ خندق کے موقع پر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کفار نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور سامنے کافروں کا اتنا بڑا لشکر ہے, پیچھے مدینے کی وہ آبادی ہے جہاں بچے خواتین موجود ہیں, تو کچھ کفاروں کے سردار نے موقع کی طاق میں سے پچھلا راستہ اختیار کر کے مدینے کی حدود کے قریب آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو کافروں کی خبر مجھ تک لے کر آئے اور ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو. 3 مرتبہ آپ نے اعلان کیا. تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا, آپ مجھے حکم دیں تو میں کافروں کی خبر یعنی جاسوسی کر کے آتا ہوں. اور یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کے فرزند ہیں, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں آپ پھوپھی کے بیٹے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا, تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا کہ آپ حکم دیں تو میں خبر لے کر آتا ہوں, آپ حکم دیں تو میں خبر لے کر آتا ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت ہی پیارا مقولہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کے لیے کچھ خاص مددگار حواری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ حَوَارِيَ الزُّبَيْرُ، اور میرے لیے خاص مددگار اللہ نے زبیر کو بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ملی جو کسی اور صحابی کو فضیلت حاصل نہ ہوئی۔ وہ فضیلت یہ تھی کہ جس طرح تیسرے پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا تھا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے اطراف اور گھروں کو گھیر لیا تو آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، آپ کے خاص ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، خاص مددگار لوگ ہیں، وہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خاص حواریوں میں زبیر بن عوام کا نام ہے۔ یہ معاملہ کافی دن تک چلتا رہا، تقریباً 30 دن سے زیادہ کافروں نے مدینے اور خندق کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ کسی طرح وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ مسلمان اپنی اس کیفیت سے غافل ہوں اور کافر ان پر یکدم حملہ کریں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ لیکن پھر بھی وہ کئی موقع پر وہ کامیاب ہوئے، وہ تیر چلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک بدبخت انسان جو تیر اندازی کرنے میں بڑا ماہر تھا، اس نے خندق کے اس پار سے جب تیر چلایا تو وہ تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جا کر بے بس ہو گیا، اور وہ اس قدر تیزی کے ساتھ تیر آیا تھا کہ آپ کے جسم کے کافی حصے کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اس زخم کی وجہ سے آپ کے جسم پر ایک کمزوری سی کیفیت محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مدینہ منورہ میں جہاں حضور کے خیمے تھے، حجر مبارک تھے، اس کے قریب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگوا دیا۔ غزوہ خندق کے بعد جب سارے مجاہدین واپس مدینے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت سعد کا حجرہ یعنی گھر حضور کے گھر کے برابر میں کر دیا گیا۔ پانچوں نمازوں کے وقت حضور علیہ السلام حضرت سعد کی عیادت کرتے، حال حوال پوچھتے، یہاں تک کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے آپ کے نام پر قربان ہونے کا موقع عطا فرما دے۔ اکثر آپ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تو یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے جہاد سے بڑی محبت ہے، میں تیرے دین پر اور تیرے حبیب علیہ السلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میں تجھ سے اتنی تمنا کرتا ہوں کہ میرا مقابلہ قریش مکہ سے ہو، کفار مکہ سے ہو کہ جنہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ اگر غزوہ خندق کے بعد اب قریش سے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہونا تو تو مجھے اسی زخم کی کیفیت میں ہی موت عطا فرما دے اور میں بس حضور کو دیکھتا رہوں اور میرا دم نکل جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس طرح دعا کی گر گرا کر، حالانکہ آپ کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا، تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن جب آپ نے اس طرح کی دعا کی اور دعا مکمل ہوئی کہ جو آپ کے جسم پر زخم تھا وہ پھٹ گیا، اور اس کے پھٹنے کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں تیزی کے ساتھ خون بہنے لگا، وہ خون بہتے بہتے دیگر اور حجروں کے اندر، گھروں کے اندر بھی چلا گیا۔ وہاں پر اور جو زخمی موجود تھے انہوں نے کہا یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ جب دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا جو تقریباً نکل چکا تھا اور آپ آخری سانس لے رہے تھے۔ کسی نے خبر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت سعد کی طبیعت بہت خراب ہے، آخری لمحات ہیں، ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس آئے اور جیسے ہی حضرت سعد نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولتے ہی جمال مصطفیٰ کو دیکھا، سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ،
اتنی آواز بلند کرنی تھی کہ آپ کے جسم سے آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت سعد کی بھی کیا موت تھی، موت تو سب کو آنی ہے، حضور کے نام پر قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ اور آج مسلمانوں کی یہی تمنا ہے کہ جب انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، لیکن یہاں تو دین پر قربان ہونے کی اللہ کے محبوب نے یہ اجرت عطا فرمائی کہ مجاہد میں سے حضرت سعد بیمار ہیں، 5 وقت آپ عیادت کے لیے آتے، اور آخری لمحے میں جہاں آپ کو خبر کی گئی فوراً آپ دورے آئے اور اپنے صحابی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حضرت سعد کی جان نکل جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پھوپھی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کی بہادری کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے کہ جب قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے مدینے کی طرف کوشش کی جانے کی، انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مدینے میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا خواتین ہیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر ہم مدینے کی طرف آ جائیں گے تو مسلمان اپنے اعتبار سے اپنے بیوی بچوں کا جب سوچیں گے تو حوصلے ان کے پست ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے سردار نے اپنے لشکروں کا رخ مدینے کی طرف کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص مدینے کی حدود میں داخل ہوتا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا، اور آپ کے قریب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو آپ نے حضرت حسان سے کہا کہ اے حسان اٹھو اور اس کو ختم کرو۔ حضرت حسان ابھی ایکٹیو ہوتے، اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتے کہ وہ پھرتری کے ساتھ مدینے کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ابھی ٹھیک ہوتے اس سے پہلے حضرت صفیہ نے حضرت حسان کی تلوار لی، آنن فانن اس پر ایک ایسا زور کا حملہ کیا کہ اس کی کھوپڑی اس کے جسم سے الگ ہو گئی، اور جب یہ موقع دیکھا تو حضرت حسان نے دوسرا وار کر کے اسے باطل جہنم کر دیا۔ جب اپنے سردار کی موت اس طرح دیکھی تو وہ سارا لشکر پیچھے ہٹ گیا، اور وہ خوش فہمی میں تھا کہ مدینے میں کوئی ہے نہیں، ہم مدینے پر چڑھائی کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی خواتین نے بھی یہ درد دے دیا کہ جب اسلام پر بات آتی ہے تو مسلمان کی خواتین بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے اپنے شہروں سے باہر نکل کر دین کا دفاع کرتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ اور یہ قصہ جب حضور تک پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے۔ اور آخری لمحات ہیں غزوہ خندق کے، یہاں پر ہوا ایسا تھا کہ قریش مکہ نے اطراف میں جتنی یہودی کمیونٹی تھی، جتنے بھی قبیلے، سارے یہودی، ان کے سارے قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم کبھی بھی کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے مقابلے میں کبھی آئیں گے نہیں۔ لیکن قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں لالچ دی، تو بہت سے قبائل جو یہودیوں کے تھے وہ قریش مکہ اور کفار مکہ کے ساتھ جا کر مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا، آپ اس کیفیت میں تھے کہ میں کس طرح دونوں سے ایک ساتھ نپٹیں ہم مسلمان۔ تو ایک صحابی رسول حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہودیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، اور یہودی انہیں اپنا معزز آدمی سمجھتے تھے، تو حضرت نعیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان دونوں کے پاس جا کر ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہوں، جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو یہ اپنی جگہ خالی کر دیں گے اور میدان ختم ہو جائے گا، یہ اپنی جگہ سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اجازت سے اٹھے، پہلے یہودیوں کے پاس جا کر ان سے اکیلے میں گفتگو کی، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد موقع پا کر قریش کے پاس چلے گئے۔ قریش کے سردار کے پاس جا کر کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ یہودیوں نے تمہارے ساتھ بھی غداری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا وقت ہو چکا ہے، محاصرہ ختم ہو نہیں رہا، یہ میدان فتح کی طرف جا نہیں رہا، پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، ہمارے پاس تو راشن پانی بھی ختم ہو چکا ہے، لہذا یہودیوں سے تم مقابلہ کر لو۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہمارے پاس اب اتنی طاقت نہیں ہے
کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے بھی مقابلہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے مقابلے کے لیے لگے تو پیچھے سے مسلمان آ جائیں، لہذا ہم ان سے بعد میں نپٹیں گے۔ کفار مکہ کے سردار آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو جو بھی راشن یا کھانے پینے کا سامان تھا وہ تو یہودی ہمیں دے رہے تھے، اب یہودیوں نے ہی ہمارے ساتھ غداری کر لی ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی مشاورت چل ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد آ گئی، ایک جانب سے زور زور سے ہوائیں مٹیاں اڑنے لگی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی سارا کچھ ہوا میں اڑ جائے گا اور ان کے سارے خیمے اکھڑ کر باہر گر جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد تھی، اور یہ اسی مشاورت میں بیٹھے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دے دی گئی اور بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مسلمانوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجیں آ پڑی تھی خندق کے میدان میں، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے دور دور علاقوں سے تم پر ہوائیں تیز چلانا شروع کر دی، وجنودا لم تروھا، اور ایسی روحانی فوجیں فرشتوں کی شکل میں ہم نے تمہارے لیے مسلمانوں کے ساتھ اور کافروں کے مقابلے میں بھیجی کہ کہیں وہ تمہاری طرف نہ بڑھ جائیں، لم تروھا، اور ایسی فوجیں تھیں کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جب کفار مکہ کے سرداروں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے قدم ڈگمگانے لگے، اور انہوں نے آنن فانن یہ اعلان کر دیا کہ فوراً سے جو ہے وہ اعلان کرنے والے کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ یہ اعلان کر دے کہ اب ہم فوراً جو ہے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، مکے میں جا کر ہم سانس لیں گے اور پھر تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں اتریں گے۔ اس طرح کا اعلان سنتے ہی سارا لشکر آنن فانن اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 6 مسلمانوں کی قربانی کے خون کی برکت سے غزوہ خندق میں حضور کے نالین کے صدقے سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی۔ تو یہ غزوہ خندق ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ احزاب ہو، ہم نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے یہی سنا کہ اللہ کے محبوب نے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی ہے، مگر اس کیفیت کے اندر رسول اللہ کی نماز عصر فوت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر روتے روتے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو چکی ہے، حالانکہ وہ وسطی سب سے اہم نماز ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میری بھی نماز عصر رہ چکی ہے، لہذا سارے مجاہدین کو جمع کراؤ کہ ہم عصر کی نماز کی قضا کرتے ہیں اور پھر مغرب ادا کریں گے۔ عصر پڑھ لی گئی، مغرب کی نماز کی ادائیگی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم اپنے ہاتھ بلند کر دو، میں دعا کر رہا ہوں، تم نے اس دعا پر آمین کہنا ہے۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ دعا کی، ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغولون عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اے اللہ میں تیرا نبی ہو کر تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں تو کہ تو دشمنان اسلام کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز عصر کی ادائیگی ادا کرنے میں نماز عصر کی ادائیگی سے غافل کر دیا، دیگر کاموں میں مشغول کر دیا، تو انہیں تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے ایک اور دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب۔ اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ تو ہی کتاب کو اتارنے والا ہے، تو ہی جلد حساب لینے والا ہے، تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہم اہزمہم وزلزلہم، یا اللہ تو انہیں زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ یہ امام الانبیاء کے الفاظ ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 590 یعنی 590 حدیث پاک کا نمبر ہے، لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینا چاہیے کہ جو دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور پاکستان کو شاد و آباد فرمائیں۔ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہمارے سروں سے اوپر گزرتا جا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، مال میں برکتیں عطا فرما، اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ایک ایک پیسوں کے عوض میں مولا انہیں تباہ و برباد فرما دے اور انہیں دنیا آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے، اور ہمارے پاکستان کے اس سبز پرچم کو گنبد خضرا کے صدقے سے تا صبح قیامت دنیا کے نقشے پر ہمیشہ اسی طرح لہلہاتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔